اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین النبی مؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی روحہ ونفسہ وصارہ ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَكَمَالِهِمْ وَجَمَالِهِمْ وَجَلَالِهِمْ وَآلِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرت محترم بس میرے پاس 10 منٹ ہیں جس میں مجھے حکم ہے کہ صرف مصائب بیان کرنے ہیں، تو گزارش بہت اتنی سی کروں گا کہ جو نوجوان سامنے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کہ ایک مجلس کی صورت اختیار ہو جائے تو پھر میں مصائب کی طرف آگے بڑھوں گا، اور پھر زیارت بھی برآمد کرنی ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تو میں نے صرف 10 منٹ کے مصائب پڑھنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ حضرت محترم ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حضرت محترم موسم بھی آپ نے دیکھا کس طریقے کا ہے، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے پوچھا مولا یہ بجلی جو چمکتی ہے جو بادل گرجتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا مسکرا اور مولا نے فرمایا یہ ہمارے بابا کے حکم سے یہ ہمارے بابا کے حکم سے حضرت علی ابن ابی طالب کے حکم سے بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں۔ حضرت محترم میرے پاس وقت خالی 10 منٹ کا ہے لیکن کوئی آگے تشریف نہیں لا رہا۔ مصائب تبھی بیان ہوں گے اگر تھوڑا عوام آگے آ جائے تو میں مصائب بیان کروں، کیونکہ مصائب ایسے بیان نہیں ہوتے تابوت کی مجلس ہے۔ سلمان بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سلمان بھائی اگر میرے آواز آ رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آگے آ جائیں، میرے مصائب پڑھنے سے 5 منٹ کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو حضرت محترم آج تذکرہ اس امام کا ہے کہ جس کی امامت کی پہلی شام کو ہی شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ بڑے مظلوم ہے سید سجاد۔ حضرت محترم آپ نے دیکھا کہ یہ روش رہی ہے کہ جب بھی کوئی امام بنا ہے گھر میں اہل بیت کے گھرانے میں کسی کا جنازہ ہو، جب علی امام بن رہے ہیں تو رسول اللہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جب حسن امام بن رہے ہیں تو علی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جب حسین امام بن رہے ہیں تو حسن کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ لیکن ہائے کتنا مظلوم ہے سید سجاد کہ جب سید سجاد امام بن رہا ہے تو گھر میں 72 کے جنازے خیموں میں آگ ہے۔ حضرت داران امام حسین بڑا مظلوم ہے میرا مولا کہ جب بھی آپ کو کوئی پانی پلاتا نا تو ایک دفعہ مولا پانی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے، گریا شروع کر دیتے۔ پانی پلانے والا پوچھتا میرے مولا میرے آقا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے نہیں تجھ سے خطا نہیں ہوئی ہے، بس میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے میرا پیاسا بابا یاد آ جاتا ہے۔ ارے سجاد پانی کو دیکھتا ہے، سجاد کو پیاسا بابا یاد آتا ہے۔ اگر کوئی میرے مولا کو کھانا پیش کرتا مولا کھانا دیکھ کر رونا شروع کر دیتے، پوچھنے نہ پوچھتا مولا کوئی خطا ہو گئی ہے، کھانے کو دیکھ کر گریا کر رہے ہیں مولا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ ارے سید سجاد رو کے کہتے نہیں خطا نہیں ہوئی ہے، ارے کھانے کو دیکھتا ہوں مجھے میری ماں زینب یاد آتی ہے، مجھے میری پھپھی زینب یاد آتی ہے۔ مولا پھپھی زینب کیوں یاد آتی ہے؟ کہا کہ جب ہم قید میں تھے کھانا بہت کم ملتا تھا تو میری پھپھی اپنا کھانا اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی تھی، اور جب بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی میں پوچھتا تھا اے میری پھپھی اے عالمہ غیر معلمہ اے میری پھپھی بیٹھ کے نماز کیوں ادا کر رہی ہے؟ تو کہتی سید سجاد میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ ارے اب اتنی قوت نہیں ہے زینب میں کہ زینب کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکے۔ بڑا مظلوم ہے میرا مولا، بڑا
بڑا مظلوم ہے میرا مولا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس, کہتا ہے مولا میرے بھائی کی شادی ہے, میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. بھائی اتنا کہنا تھا, مولا نے گریہ شروع کرا, کہا تو جانتا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد میں نے شادی میں شرکت نہیں کی ہے, بس جس قدموں سے آیا تھا اسی قدموں سے واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے, کہتا ہے مولا میں نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی ہے, مولا آپ کے بابا کی مجلس سے تشریف ضرور لائیے گا. بس ایک مرتبہ مولا مجلس میں گئے ہیں, وہ شخص کہتا ہے ہم نے گریہ کرنا شروع کرا, ارے شاعر نے مرثیہ پڑھنا شروع کرا, گریہ و مصائب ہونا شروع ہوا. میں نے دیکھا کہ جو امام سب سے آگے بیٹھے تھے, جب مصائب ختم ہوئے ہیں مولا سب سے آخر میں کھڑے ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں نے آپ کے لیے مسند بچھائی تھی, مولا آپ کی عزت میں مسند بچھائی تھی, مولا آپ سب سے آخر میں کیوں کھڑے ہیں. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے شخص جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا, ارے یہ آئے تیرے مہمان بن کر تھے, اب جائیں گے سجاد کے مہمان بن کر. ارے رسول اللہ اس مجلس میں موجود ہے, ارے میرا بابا حسین اس مجلس میں موجود ہے, ارے میرا دادا علی اس مجلس میں موجود ہے. تو دادارو یہ تمہاری اہمیت ہے. دیکھو اس مولا کو گریہ کرنے آئے ہو, آج اس مولا کو رونے آئے ہو جو کہا کرتا تھا کہ ارے میرے حسین کو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. ارے آج ہائے بلند کر کے رو. ارے مولا کو پسند تھا اونچی آواز سے گریہ سننا. ارے بڑا مظلوم ہے نا مولا, بڑا مظلوم ہے. ہائے کر کے اگر رونا نہ ہے پروردگار سے آنسو مانگو کہ مولا آپ کے اللہ مجھے آنسو عطا کرے کہ میں سجاد کے بابا پہ آنسو بہاؤں, ارے میں سید سجاد پہ آنسو بہاؤں. ارے آج سجاد کی شہادت کی مجلس ہے, ہزاروں سجاد کی شہادت کی مجلس ہے. ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ سجاد کی کون سی شہادت پڑھی جائے. ارے سجاد کو کبھی کوفہ میں شہید کیا گیا, ارے کبھی شام کے بازاروں میں شہید کیا گیا. ارے اس مولا کی کون سی شہادت کو بیان کیا جائے. بس ایک مرتبہ منہال آتا ہے, مولا سے پوچھتا ہے مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں. مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, مولا اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے منہال مانا شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال مجھے یہ بتا, ارے ماں بہنوں کے ساتھ ارے بازاروں میں زندانوں میں جانا, ارے یہ ہماری میراث نہیں ہے. بس منہال نے گریہ شروع کرا. عزاداران امام حسین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل ہے, ارے کتنی مصیبتیں ہیں سید سجاد پر کہ جب آپ بازار میں نکلتے نا تو گوشت فروش گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے کہ کہیں سید سجاد کی نظر گوشت پہ نہ پڑ جائے, سید سجاد گریہ شروع کر دیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا گوشت کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں. بس ایک مرتبہ بتایا ارے جب بھی نگاہ گوشت پہ پڑتی ہے, ارے کربلا میں اپنے پیاروں کے گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں. ارے سید سجاد اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے شام کا دربار, ارے عابد بیمار, ارے سید سجاد کی پائے بہنیں پھوپھیاں. عزادارو کیا مصیبت ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ بازار سے گزر رہا ہے. ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کیسا قافلہ ہے کہ مسلمان خوشیاں بنا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہو گیا ہے, تو کہا ایک باغی تھا جس نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا, ارے اس کا قتل ہو گیا ہے, اس کے اہل و عیال کو لایا جا رہا ہے. بس اتنا سننا تھا. اس نے ایک مرتبہ قیدیوں کو دیکھا, اسیروں کو دیکھا. اب جو اس نے دیکھا تو وہ کہتا ہے میں نے بڑے ہی پرنور سروں کو دیکھا جو نیزے پر بلند تھے. میں نے بیویوں کو دیکھا کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی. وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو قافلے کے آگے تھا, ارے بیمار معلوم ہوتا تھا, گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں زنجیریں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. وہ شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. میں اس کے پاس گیا, میں نے فریاد کری اے شخص تو کون ہے, ارے تیرا جرم کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا, کہا میں علی بن الحسین, ارے میں حسین کا بیٹا. وہ شخص کہتا ہے آپ میرے آقا حسین کے فرزند ہیں, ارے آپ میرے مولا ہیں, مولا کوئی خدمت کر سکوں تو بتائیے گا. ارے بس سید سجاد نے کہا ارے تیری جیب میں کچھ دھرم پڑے ہیں, ارے خدا کبھی کسی کریم کو یہ وقت نہ دکھائے
کہ وہ پوچھے تیری جیب میں کچھ درہم پڑے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا میرے پاس رقم موجود ہے۔ کہا بس چادریں لے، ارے میری ماں بہنوں کے سروں پر چادریں ڈال دے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے بازار سے چادریں خریدی، ارے میں نے علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں دی، بس وہ کہتا ہے چادروں کا دینا تھا۔ ارے چند گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا۔ بس وہ کہتا ہے میں مولا کے پاس گیا، مولا نے کہا ارے یہ لوگ روپیوں کے بڑے لالچی ہیں، بس ان کو کچھ پیسہ دے کے اتنا کہہ دے کہ سروں کو تھوڑا آگے لے جائیں تاکہ دیکھنے والا ان سروں کو دیکھے، اس کی نظر محمد کی بیٹیوں پہ نہ پڑے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہی کیا، بس چند لوگ سروں کو لے کے قافلے کے آگے آئے، وہ کہتا ہے سروں کو آگے لانا تھا، ایک شخص نے پتھر لیا سر حسین پر مارا، بس پتھر کا لگنا تھا، سر حسین سے خون بہنا شروع ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ برداشت نہ ہوا، تلوار نکالی، زید سجاد نے کہا ارے صبر کر رک جا، ارے تجھ سے ایک پتھر برداشت نہ ہوا۔ ارے سجاد نے 9 لاکھ کو حسین کو تنا گھیر کے مارتے ہوئے دیکھا۔ بس عزاداران امام حسین ہائے بلند کر کے گریا کرو، بس آخری کے 2 جملے سن لو پھر زیارت برآمد ہوگی۔ بڑا مظلوم مولا ہے، جب اس مظلوم کو زہر دے دیا گیا نا، اور ایک مرتبہ زہر نے اپنا کام شروع کیا اور زہر کی شدت بہت پھیل گئی، بس ایک مرتبہ باقر کو بلایا، کہا باقر تو کربلا میں موجود تھا، باقر مجھے کربلا سنا، باقر مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا۔ بس سید سجاد نے رونا شروع کیا، ادھر باقر نے رونا شروع کیا۔ باقر نے کہا بابا میں نے دیکھا میرے دادا حسین ہاتھوں میں اصغر کو لائے، بابا پھر میں نے دیکھا میرے دادا حسین اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے پھر دیکھا میرے دادا حسین گھٹڑی میں قاسم کو سمیٹ کر لائے، بابا پھر میں نے دادا حسین کے سر کو کٹتا ہوا دیکھا، پھر نیزے پہ سوار ہوتا دیکھا۔ بس پھر صدا بلند کی باقر نے انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے کائنات کا سب سے مظلوم مولا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔